بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن و آداب۔ سبق نمبر 4، سونے کے آداب۔ نمبر 1، رات کو جلدی سو جانا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 2، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر دو، مسلم شریف۔ نمبر 3، برتن اور مشکیزیں وغیرہ ڈھانک دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانک دو اور مشکیزہ باندھ دو، مسلم شریف۔ نمبر 4، چراغ اور زائد لائٹیں وغیرہ بجھا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو، ابو داؤد شریف۔ نمبر 5، باوضو سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کر، بخاری شریف۔ نمبر 6، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، ابو داؤد شریف۔ نمبر 7، بستر جھاڑ کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہبند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے، بخاری شریف۔ نمبر 8، سرما لگانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے، شمائل ترمذی۔ نمبر 9، سونے سے پہلے وصیت کرنا۔ نمبر 10، اچھی نیت سے سونا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نمبر 11، سونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اگرچہ تے بتیں جمے ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہو، اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہو۔